باقی جتنی کتابیں ہیں وہ مٹ گئیں، قرآن آج بھی باقی ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسے اللہ اٹھائے گا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود کرایا، تنزیل، یہ اتارا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب کا کلام ہے، اس رب نے اتارا ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ نہیں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ ایک کلام ہے جو اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا۔ کون ہے؟ تو نام نہیں بتایا، صفت بتائی، الرحمن، بہت مہربان ہے، جو کچھ کہے گا سراسر رحم ہوگا، کوئی سخت نہیں ہوگا، بہت مہربان، بہت شفیق، بہت کریم، بہت رحیم، الرحمن۔ تو یہ جو کلام آیا ہے یہ اس کا ہے جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرش پر استوا ہے۔ اتنی دور ہو کر وہ قابو کیسے کرے گا؟ کہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ ایسے قابو کرتا ہے کہ زمین، آسمان، درمیان، خلا اور زمین کے نیچے سب کچھ اس اللہ کا ہے۔ پھر اتنی بڑی کائنات کی سنتا کیسے ہے؟ اپنے ہی 4 بچے اکٹھے بول پڑیں تو ماں کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اتنی کائنات کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب اس کی ہے، سب اس کی ملک ہے، تو ان سب کی کیسے سنتا ہے، کیسے پوری کرتا ہے؟ تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، تو تمہارا اللہ زور کی پکار بھی سنتا ہے اور درمیانی پکار بھی سنتا ہے، سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، اور ہونٹ بند کر کے زبان تالو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں سے اسے پکارو اور اس سے بات کرو تو وہ بھی سنتا ہے۔ نام کیا ہے؟ صفات جب پھیلتی جائیں اور نام سامنے نہ آئے تو تجسس بڑھ جاتا ہے، کون ہے، کون ہے؟ آپ صرف صفتیں گنواتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو سننے والے کی حیرت بڑھتی ہے، نام تو بتاؤ، کون ہے، کون ہے؟ تو تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہاں صفت ہے، نام نہیں۔ الرحمن صفت ہے، نام نہیں۔ علی العرش استوى، استوا صفت ہے، نام نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ اپنی شہنشاہی کو بتایا ہے، نام نہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اپنے علم کو بتایا ہے، نام نہیں۔ تو وہ تجسس بڑھا، جب یہاں تک آگے جانوے بتاؤ تو صحیح کون ہے، کون ہے؟ تو اب جواب آیا، اللہ، وہ اللہ ہے، کوئی اور اس جیسا ہے نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں اس کی ذات میں، صفات میں نہیں، لہ الاسماء الحسنی، ذات میں، صفات میں بے مثل، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو قرآن جو آج تقریباً اکثر مساجد میں ختم ہو رہا ہے، چند مسجدیں ہوتی ہیں جو 29 تک، ورنہ اس رات میں ہر کوئی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو شب قدر 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں کوئی ایک ہوتی ہے۔ 27 ضروری نہیں ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا تو آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آج نہ ہو، 29 کو ہو، اور یہ بھی ممکن ہے وہ پہلے گزر چکی ہو، 25 کی ہو، 23 کی ہو، 21 کی ہو، یہ علم اللہ نے چھپا دیا۔
تو یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور یہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اس کے لیے اللہ نے اسے اتارا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کا تعارف، یہ کتاب کس کی ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسے کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کس کے پاس لایا ہے؟ علی قلبک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا ہے اور ان کے دل کے اوپر اترا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے قرآن؟ لتکون من المنذرین، تاکہ یہ پیغام لوگوں کو بتایا جائے کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ کون سی زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ تو قرآن ایک دستور زندگی ہے، اس دستور کا نام ہے اسلام۔ قرآن ایک قانون ہے، ایک زندگی کا قانون ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مردوں عورتوں کے لیے تلمبے والے ہوں تلمبے والیاں ہوں، اور وہ لندن والے ہوں لندن والیاں ہوں، اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اب کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ دے گا تو اللہ کے دربار میں وہ مردود ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کو چھوڑنے کے دو درجے ہیں، ایک انکار ہے، جیسے کافر ہیں، کافر جب انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو چھٹی دے دو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، جاؤ گئے، تمہیں موت تک چھٹی ہے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، شراب پیو، زنا کرو، سود کھاؤ، پتھر کی پوجا کرو، آگ کی پوجا کرو، کسی نبی کا بت بنا کے اس کی پوجا کرو، گھوڑے کی پوجا کرو، بندر کی پوجا کرو، گائے کی پوجا کرو، جاؤ جو مرضی کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا، موت تک تمہیں چھٹی ہے، موت کے بعد پکڑے، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب النار وبئس المصیر، یہ تھوڑے دن، قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ کی تباہی ہے۔ دوسرا درجہ ہم مسلمان ہیں، دوسرا درجہ انکار کا، جیسے میں اور آپ مسلمان ہیں، کولمبے میں سارے مسلمان رہتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، مسلمان اللہ کی نہیں مانتے۔ اب بھی رمضان میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، عید کے دن نماز پڑھیں گے، اور پھر کچھ ایسے بھی ضرور ہوں گے جو عید بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسے مسلمان، ان کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں انہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا۔ یہ پانی کا سیلاب، یہ چھوٹا عذاب ہے، اس سے پہلے زلزلہ آیا، یہ چھوٹا عذاب ہے، حکمران بے وقوف ہیں، ظالم ہیں، یہ چھوٹا عذاب ہے۔ آپس میں محبت ختم ہے، نفرت ہے، راستے پر امن نہیں ہے، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ توبہ کر لیں، مسجدوں میں آ جائیں، میری مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں اور آگے کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو آگے کی پکڑ سے بچانے کے لیے یہاں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں۔ ایک مسلمان مر رہا تھا، ایک کافر مر رہا تھا، مسلمان نے پانی مانگا، پانی، تو پانی دینے والا نے جب پانی دیا تو اس کے انگلیاں جو وہ گلاس جو پکڑا اور ہاتھ کانپا تو پانی گر گیا اور اس کی جان نکل گئی، وہ پیاسا مر گیا۔ اسی وقت اسی شہر میں کافر مر رہا تھا، اس نے کہا میں نے فلاں مچھلی کھانی ہے، کھگا مچھلی کھانی، سنگاڑا مچھلی کھانی، نام لیا، تو ایک دم فرشتے نے مچھلی کو جال میں ڈلوایا شکاری کے، اور وہاں سے اسے بازار میں پہنچایا
اور بازار میں اس کا آدمی گیا اور اس مچھلی کو خرید کر لایا، کاٹ کے اس کو پکا کے کھلایا اور یہ مر گیا، کھا کے مر گیا۔ تو اب ملک الموت کہنے لگا یا اللہ، یہ مسلمان تھا، اس کو تو پیسہ مار دیا، اور یہ کافر تھا، اس نے مچھلی کی فرمائش کی تو اس کی پوری کروائی، یہ کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسلمان کا ایک گناہ اس کے ذمہ تھا، اس کو پیسہ موت دے کر وہ گناہ صاف کر دیا، اب یہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کافر کی ایک نیکی باقی تھی، اس نیکی کا اسے صلہ دے کر اسے دنیا میں برابر کر دیا، اب یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک ہے کافر جس نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کا شرک کیا، ان کو اللہ تعالیٰ چھٹی دے دیتے، جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں آتی۔ لیکن ہم مسلمان جب کہتے ہیں نا میں مسلمان ہوں، تو پھر اللہ ہم سے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر مجھے تلمبے میں پورے مسلمان بن کے دکھاؤ۔ پھر جب میں پورا مسلمان نہیں بنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ کرو، توبہ کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اہل شکری اہل زیادتی، جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کا رزق بڑھاتا رہوں گا۔ اہل ذکری اہل مجالستی، جو مجھے یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا، میں عرشوں پہ اس کو یاد رکھوں گا، اس کا ذکر کروں گا۔ اہل طاعتی اہل کرامتی، جو میری اطاعت کریں گے میں ان کی عزت بڑھاتا رہوں گا۔ یہ تو ہو گیا ایک قانون۔ دوسرا قانون اہل معصیتی، اور میں اور آپ میرے نافرمان بندے بندیاں جیسے میں اور آپ ہیں، تو کہا اہل معصیتی، جو میرے نافرمان ہیں، لا اقنطہم من رحمتی، ان کو بھی اپنی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں کرتا۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو میں تمہارا محبوب ہوں۔ یہ عورتیں توبہ کریں، مرد توبہ کریں، میں محبوب ہوں، میں تمہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لوں، تمہیں اپنا بنا لوں۔ ان لم یتوبوا، توبہ نہیں کرتے، جیسے ابھی ہو رہا ہے، توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ یہ پیدل جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے راوی کے کنارے سے، وہ بتا رہے تھے وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں رمضان ہے اور روزہ بھی کوئی شے ہے۔ ان لم یتوبوا، اگر یہ توبہ نہ کریں، فانا طبیبہم، پھر میں ان کا طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ میں کیا کروں گا؟ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں ان پر مصیبتیں ڈالوں گا ان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اگر ہم نافرمان ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، پانی کا، ہوا کا، موسموں کا، بارشوں کا، مہنگائی کا، بے برکتی کا، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ دشمن کے چڑھ آنے کا چھوٹے عذاب ہیں، قتل و غارت، دھماکے، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دوں گا، جہنم نہیں، بچاؤں گا۔ لعلہم یرجعون، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں دوں گا؟ تاکہ یہ توبہ کرے۔ ایک طبقہ جو کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہم کلمے والے ان پہ جم گئے اور پکے مسلمان بن گئے۔ ایسا طبقہ کوئی نہیں، ایسے فرد موجود ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، لیکن ایک مجموعہ کوئی نہیں، معاشرہ کوئی نہیں، افراد ہیں۔ کئی لاکھ عورتیں اکٹھی کرو تو ایک عورت اس میں ملے گی جو سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈھلی ہوگی۔ کئی لاکھ مرد اکٹھے کرو تو کوئی ایک آدھ اس میں مل جائے گا جو 100% اللہ کے قانون کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ ایسا جب مجموعہ تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پھر تم سے بلند کوئی نہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، پھر تم ایمان والے ہو تو تمہاری مصیبت کے وقت مدد کرنا میرے ذمہ ہے۔ تم ایمان والے بنو، تمہاری مدد کرنا میرے ذمہ ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، تم ایمان والے بنو، دلوں میں محبت پیدا کر دینا میرے ذمہ ہے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم ایمان والے بنو، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذمہ، اللہ کے ذمہ کچھ نہیں، وہ کہتا میری رحمت ہے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ چلو ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دو۔ لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی رزق برستا ہے
اور نیچے سے بھی رزق نکلتا ہے اور ان کی تنگیاں میں دور کر دیتا ہوں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ غیر مسلم کافر کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے، ان کی ہیبت چھا جاتی، ان کا دبدبہ چھا جاتا۔ اگر ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چلے گا، برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ہاں میرے پاس تھیلے میں کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے وہ کھجوریں ابو ہریرہ سے لے کر مہمانوں کے آگے رکھیں، مہمانوں نے کھا لی، کچھ بچ گئی، تو آپ نے وہ کھجوریں اپنے ہاتھ سے ابو ہریرہ کے تھیلے میں ڈال لی اور فرمایا ابو ہریرہ اس میں سے نکالتے رہنا، دیکھنا نہیں، کافی ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی زندگی میں اس میں سے نکال کے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں اس میں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، 2.25 سال۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ 10 سال، اسی میں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ 12 اور 10، 22 اور 2، 24 اور 1 سال اللہ کے نبی کا زندگی کا لگا لو 25 سال، ایک تھیلا، ایک چھوٹا سا تھیلا، اور اس میں چند کھجوریں، اس میں سے نکالتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے وہ تھیلا گم ہو گیا، بے برکتی شروع ہو گئی، بے برکتی شروع، وہ تھیلا گم ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم تھا حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے 2 غم تھے، ایک عثمان کی شہادت کا، ایک اپنے تھیلے کے گم ہونے کا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، ابھی سارے کمائیں اور پوری نہ پڑے، پھر تھوڑا یوں بڑھے گا کہ نظر دیکھے گی، یقین نہیں آئے گا، لیکن ہو رہا ہو۔ آپ نے خندق کے موقع پہ بڑی تکلیف دیکھی ہمارے نبی نے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چہرے کا حال دیکھا اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو گھر میں ہے؟ تو بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے، کہا یہ ذبح کرو، اور کچھ تھوڑے سے جو پڑے تھے، کہا یہ آٹا بناؤ، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ ان کے پاس گیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، تو آپ 10 آدمیوں کو 11ویں آپ ہو جائیں اور آ کر کھانا کھا لیں۔ تو آپ نے خندق میں 1000 آدمی کام کر رہے تھے، تو آپ نے اعلان کیا بھائی خندق والوں جابر نے تمہارا کھانا کیا ہے، سارے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10 آدمیوں کا کھانا 20 کو تو پورا آ جاتا ہے، چلو 30 کو آ جائے گا، 10 آدمیوں کا کھانا 1000 کو کیسے پورا ہے؟ تو جابر تو پریشان ہو گیا، وہ وہاں سے واپس بھاگے گھر کی طرف۔ تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے اعلان پر پیچھے سے بلا کر کہا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور ہانڈی کو خود چولہے سے اتارنے سے پہلے اس میں اپنا لعاب ڈالا، اپنا تھوک ڈالا، اور ہانڈی کو بند کر کے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 عورتوں کو بٹھایا پرات اور توے پر، اور ان سے فرمایا روٹیاں پکاتی جاؤ، اور آٹے کے اوپر رومال ڈال دیا کہ بس اس کے نیچے سے پیڑے نکالو اور روٹی بناؤ۔ اور وہ نکال کے روٹی ڈالتی ہیں، 2 عورتیں روٹی ڈالتی ہیں بڑے توے پر، وہ روٹیاں تیار ہوتی ہیں، آپ کو اندر پہنچائی جاتی ہیں، آپ بڑے پیالے میں روٹیوں کو توڑ کے ڈالتے ہیں، اوپر شوربہ ڈالتے ہیں اور بوٹیاں ڈالتے ہیں، اور اس پیالے پر 15-20 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو بلا کر آؤ بھائی کھاؤ۔ اب وہ 15-20 آدمی آ کر کھاتے ہیں اور کھا رج جاتے ہیں اور اٹھ کے جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سالن ڈالتے ہیں اور بھر بھر کے بوٹیاں ڈالتے ہیں، اور ادھر سے وہ روٹیاں آتی ہیں ان کو توڑ کے ڈالتے ہیں، پھر آپ اس میں ان کو بڑا آؤ بھائی کھاؤ۔ پھر 20-25 آدمی آتے ہیں اور دبا کے کھاتے ہیں اور رج کے کھاتے ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ 20 اور 40 اور 80 اور 100 اور 200 اور 300 اور 400 اور 500 اور 600 اور 700 اور 800 اور 900 اور 1000 آدمی کھا گیا، رج گیا، سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، اور اٹھ کے فارغ ہوا۔ آپ نے ہانڈی سے ڈھکن اٹھایا تو 1 بوٹی کم نہیں ہوئی تھی، ہانڈی میں سے 1 بوٹی کم نہیں ہوئی تھی، اور شوربے کی 1-2 ہی کم نہیں ہوئی تھی، اور پرات میں سے 1000 آدمیوں کی روٹی بنی۔ 1000 آدمی اگر 1 روٹی بھی کھائے تو 1000 روٹی ہوگی، 1000 روٹی ہوگی، اور ایک پرات میں 3-4 سیر جو سے ٹوٹل 3-4 سیر جو
ان میں سے کوئی آدھا سر نکل گئے، وہ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، تو پیچھے 3 کے بھی 2.5 رہ گئے، یا 4 کے 3.5 رہ گئے، 3.5 سیر جو کا آٹا۔ اور اس کو جب یوں انہوں نے رومال اٹھا کے دیکھا تو اس میں سے 1 پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، 1 پیڑا، اور 1000 آدمی کھا گیا، 1000 آدمی۔ اب ہڈیاں، آپ نے کیا، میں نے شروع میں کیا کہا تھا، کیا فرماتے، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ اب ہڈیاں ساری اکٹھی ہو گئی تو آپ نے کہا یہ ہڈیاں اکٹھی کرو، ہڈیاں اکٹھی کر کے آپ نے پیالے بڑے ہوتے تھے، پیالے میں ہڈیاں ڈالیں، پھر آپ نے پیالے کو ایسے پکڑا اور کچھ اللہ کے دربار میں پڑھنا شروع کیا، مانگنا شروع کیا، دعا شروع فرمائی۔ تو مالک بن سنان فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی کو ہونٹ ہل رہے ہیں، دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اچانک ہماری نظر پڑی تو وہ بکری کا بچہ جو حضرت جابر نے ذبح کیا تھا وہ پیالے میں زندہ اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جابر یہ لے جا، یہ بکری کا بچہ بھی لے جا، یہ آٹا بھی، یہ سالن بھی، یہ روٹیاں بھی، اور جا موج کر، اللہ نے ہمیں کھلایا۔ یہ برکتوں کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے تھے جب ہم اللہ کی مان کے چل رہے تھے۔ چلو یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ تو تھے ہی رحمتوں برکتوں والے۔ ایک صحابی گھر میں آئے اور بیوی سے کہنے لگے کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے باہر چلے گئے۔ تو بیوی نے، گھر والی نے، فاقے کو چھپانے کے لیے کہ دائیں بائیں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تندور میں لکڑی ڈال دی، آگ جلا دی، کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور یہ نشانی ہے کہ اس گھر میں بھی روٹی پکے گی، ٹھیک ہے؟ اور اندر جا کے خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خامند واپس آیا، وہ تو بیچارہ نکل گیا پریشان ہو کے، جو روٹی نہیں ہے تو چلو 2-4 گھنٹے باہر گزارا ہوں۔ جب وہ باہر سے واپس آیا اور دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی گئی دروازہ کھولنے۔ دروازہ کھول کے جب واپس آئے کمرے میں دیکھا تو چکی خود چل رہی تھی اور اس میں سے آٹا نکل رہا تھا، نکلتا جا رہا ہے، اور تندور میں خوشبو آ رہی۔ جب تندور میں یہ خوشبو کیسی ہے، جب اندر جا کے دیکھا تو آدھے بکرا وہاں بھنا ہوا پڑا ہوا، جو جیسے یہ بلوچستان والے سجی بناتے ہیں ایسے پوری بکرے کی ران اس میں روسٹ ہوئی بہترین بھنی ہوئی پڑی ہوئی۔ یہ اللہ کی برکتیں ہیں جب اللہ کی مان کے چلتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ چکی کو اٹھایا تو وہ اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھی۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو عرض کیا، ان کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے تو آج یہ تماشا دیکھا، میں گھر میں کچھ نہیں تھا، میں باہر چلا گیا، واپس آیا ہوں تو ہماری چکی چل رہی تھی، میری بیوی ایسی چلا رہی تھی تاکہ پڑوسیوں کو خبر ہو جائے کہ ادھر آٹا پیس رہے ہیں، آٹا واٹا کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اس چکی کو نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ چکی چلتی رہتی۔ دوسرا قول فرمایا جب تک میں زندہ رہتا تو وہ چکی چلتی رہتی، اگر تو اٹھاتا نہیں تو چلتی رہتی۔ اور ایک تیسرا قول ہے کہ قیامت تک وہ چلتی رہتی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، دشمنوں پر رعب ڈالیں گے اور تمہاری مدد کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا جب ہم اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے۔ ہم نے ایٹم بم بنایا پر پہلے سے زیادہ ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، پالتو کتا بھی ایسا مار نہیں کھاتا جیسے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں سے ذلت دکھائی، آنکھوں سے کہ بناؤ، اگر تم عزت سمجھتے ہو ایٹم بم بنانے میں تم نے بنایا ہے، عزت لے کے دکھاؤ۔ صحابہ کا ایک لشکر ملک شام میں داخل ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 4 لشکر ملک شام روانہ کیے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لشکر 4 سرداروں کے ساتھ شام روانہ کیے۔
جہاد کے لیے۔ اس میں پہلا لشکر حضرت عمرو بن عاص کا ہے، جن کو فلسطین میں واسطہ پڑا جرجیس کے لشکر کے ساتھ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8,000 مسلمان تھے، اور جرجیس 1,00,000 کی نفری لے کر حملہ آور ہوا تھا، اور اس کا حملہ اچانک تھا، یہ تیار نہیں تھے، یہ چاروں طرف گھیر گئے، اور روم کی فوج نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس جنگ میں اس لشکر میں واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں جو اس جنگ میں شریک۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن شعر و شاعری بھول گئے، ہمارے منہ پہ ایک ہی لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ باقی ہر شے ہم بھول گئے، اور یوں نظر آتا تھا کہ آج قبرستان ادھر بنے گا، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ 1,00,000 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا، 8,000 کی کیا حیثیت۔ اس لشکر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، نا امید ہو گئے، مایوسی چھا گئی، اور کتنا کو ہم لڑیں گے، 8,000 1,00,000 کتنا کو لڑیں، آخری 1,00,000 دبا لیں گے۔ تو کہ جب سورج ڈھلا تو بار بار نظر جاتی تھی آسمان کی طرف کہ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان ایسے پھٹ گیا، یوں آسمان پھٹ گیا، اور اس میں سے سفید گھوڑے نکلے، ان گھوڑوں کے اوپر سواروں کی لمبی قطار، گھوڑوں کی لمبی قطار، ان پر سوار، ان کے ہاتھوں میں نیزے، سفید پگڑیاں، ہاتھوں میں نیزے، اور ایک گھوڑ سوار ان کے آگے آگے، باقی پیچھے وہ آگے، اور وہ زور زور سے یہ اعلان کرتا ہوا نیچے اتر رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کہتے میں نے ان گھوڑوں کو ایسے اترتے دیکھا، اور جب وہ میری نظروں کے قریب آئے تو غائب ہو گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور وہ رومی جو ہمیں چڑھ چڑھ کے مار رہے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور اندیکھی طاقت نے ان کو ایسا پیچھے دھکیلا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگ رہے تھے، 1,00,000 کا لشکر بھاگ اٹھا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تم میرے بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کر کے دکھا دیں۔ بدر کی جنگ میں 313 مسلمان، 1,000 کافر، اللہ نے 1,000 فرشتے اتار دیے، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ تو ایک جو پورے مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے، جو میں واقعات سے بھی بتا رہا ہوں، آیات سے بھی بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی پورا تو یہ تبلیغ کا کام اس پورے اسلام کو سیکھنے کی محنت، یہ تبلیغ کا کام اس پورے اسلام کو زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عبادت سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق پر۔ اسلام کی ابتدا ہے عبادات، اور انتہا ہے اخلاق۔ ایک مسلمان مرد عورت جب عبادت میں پورا ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر پیسہ ہے، اگر وہ نہیں تو دو فرض معاف ہیں، مالدار نہیں ہے تو نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے، باقی 3 فرض ساری دنیا کے مسلمانوں پر ہیں، ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ تو اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے، اس کی ابتدا ہے عبادت، اور یہ مکمل ہوتا ہے جا کر اچھے اخلاق پر۔ تو جس کی عبادات پوری اور اخلاق پورے، وہ کامل مسلمان عورت ہے، وہ کامل مسلمان مرد ہے۔ اس سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں اگر اخلاق نبوت والے زندہ ہوں اور ہر مسلمان نمازی ہو تو اللہ کی قسم اللہ تو لمبے کی ایسی تقدیر پلٹے گا کہ لوگ جہازوں پہ اڑ کے دیکھنے آئیں گے کہ یہاں کیا ہو گیا۔ اللہ سے سیدھا معاملہ کر لو، سارے تو لمبے میں بے نمازی کوئی نہ ہو،
ایک صحابی پوچھ رہا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ایک سوال کرتا ہے سائل، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں نا بھائی، اس حد تک ہم سارے پورے مسلمان ہیں۔ پھر کہا تقیم الصلاۃ، اور 5 وقت نماز پڑھنا۔ تو اس میں سے 90 نکل گئے، تو لمبے کے 90 مسلمان اس میں سے نکل گئے، 10-12 باقی رہ گئے، 80-90 نکل گئے۔ وتصوم رمضان وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ اگر 100 آدمیوں پر فرض ہو نا، تو اس میں سے ایک بھی میں نے دیکھا زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں۔ 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں، 100 میں 10% نمازی تقریباً ہیں، لیکن 100 میں 100 کے 100 زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کوئی 1000 10,000 جمع کروں تو ان میں شاید کوئی ایک زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اگر یہ پاکستان کے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو پورے پاکستان میں غربت نہ ہوتی۔ غربت کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ اسلام کیا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، جواب ہے کلمے کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 باتیں اسلام ہیں۔ یہ سوال ہو رہا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ کلمے کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، 1 سیکنڈ بھی ایمان کے بغیر گزرا تو برباد ہو گیا۔ نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ 30 دن فرض ہے یا 29 دن فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج اس سے بھی زیادہ مالدار پر ہے۔ 2 کام مالداروں کے ہیں، 3 کام میں ساری امت شریک۔ اب یہی سوال ایک صحابی کرتا ہے دوسری مجلس میں، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب بھی جواب یہی ہوتا جو پہلے میں نے ابھی بتا، میں بار بار دہرایا ہے کہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اب یہ نہیں کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نہیں کہا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میٹھا بول اور کھانا کھلانا۔ اس لیے یہ 2 کیوں فرمائے ہیں کہ ہر آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، غریب آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن میٹھا بول تو ہو سکتا ہے نا۔ طیب الکلام و اطعام الطعام، مالدار کے ذمہ 2 کام کہ میٹھا بول بھی بولے، کھانا بھی کھلائے۔ اور غریب آدمی جو اپنی روٹی مشکل سے کھاتا ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں کسی کو آدھی روٹی بھی کھلا سکے، تو لیکن وہ میٹھا بول تو بول سکتا ہے، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، اور غصہ کرنے والے کے آگے مسکرا سکتا ہے، گالی دینے والے کو دعا دے سکتا ہے، اور گریبان پکڑنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اور برا چاہنے والے کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے۔ یہ کام تو کر سکتا، اس کے لیے تو پیسہ نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان تو لمبے والے کی ذمہ ہے صدقہ کرے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لم یستطع، اور اگر وہ نہ دے سکے، اس کے بعد پیسے ہی نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا ہائے ہائے یعمل بیدیہ وینفق ویتصدق، تو اس سے چاہیے کہ وہ مزدوری کرے اور دہاڑی کرے، اس دہاڑی میں سے کچھ اپنے پر خرچ کرے، کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ تو یہاں غریب کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تم 100 روپے نہیں دے سکتے، 100 پیسے دے دو، کہ اللہ کے دربار میں وزن چیز کا نہیں ہے، نیت کا ہے، خوبصورتی کا وزن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 100 روپیہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ اجر والا بن گیا قیامت کے دن۔
صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 روپے اور ایک کے پاس، ایک لاکھوں پتی نے 1 لاکھ روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، 2 روپے والے نے 1 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ یہ جو 2 روپے والے تھا اس نے آدھا مال خرچ کیا، آدھا مال، اور لکھ پتی نے کوئی 100واں لاکھواں حصہ خرچ کیا۔ جب وزن ہوگا تو روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ تو غریب آدمی کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، 4 آنے خرچ کر دو، 8 آنے خرچ کر دو، روپیہ خرچ کر دو، 1 پیسہ خرچ کر دو۔ تو آپ نے فرمایا وہ آپ مزدوری کریں، مزدوری کر کے خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرے، خیرات بھی کرے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لم یفعل، اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، شدید ضرورت مند کی مدد کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرے، بوڑھا ضعیف آدمی نہیں چل پا رہا، اس کو آسرا دے کے چلا لے۔ کوئی بیمار ہے ہسپتال نہیں جا رہا، اس کو اپنی سائیکل پہ بٹھا کے ہسپتال پہنچا دے۔ کسی مریض کو جا کے مٹھ مروڑا کر دے، کسی کا حال پوچھ لے، یا رسول اللہ ان لم یفعل، وہ یہ بھی نہ کرے تو پھر؟ صدقے کی کیا میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، بجائے ناراض ہونے کے کہ تم کیسے بدتمیز ہو کہ میری ہر بات کو کاٹ رہے ہو، ہر بات کو کاٹ رہے ہو، آپ اس سے نیچے درجہ، اس سے نیچے درجہ، اس سے نیچے درجے میں بتائے جا رہے ہیں، انکار کہیں بھی نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے پھر صدقہ کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا یعمل بالمعروف، تو وہ بھلائی کی دعوت دے کہ یہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کی دعوت دے، کسی کو جا کے نماز کی بات کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیب میں پیسہ کوئی نہیں، نہ آنے کی امید ہے، باہر جا کے 5 آدمیوں کو ایمان کی دعوت دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ ان لم یفعل، اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو پھر صدقہ کیسے کرے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا یمسک عن الشر، پھر لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، آیا ہے، کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کیا تعلیم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بجائے ان کو ڈانٹنے کیونکہ میرا شاگرد مجھ سے پوچھتا نا، میں انہیں 2 لتر بھی مارنے آیا کہ بدتمیز سے شرم نہیں ہوتی، ہر گل کٹی جانا، ہر گل کٹی جانا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر جس نے کیا راستے کھول۔ اچھا بھائی کچھ نہیں کر سکتے ہو تو لمبے والو، تو ایسا کرو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی برائی نہ سنو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو ایک اسلام کا اول درجہ بتایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اسلام کا آخر درجہ بتایا کہ کیا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔ یہ میٹھا بول اس لیے ساتھ شریک کیا ہے کہ تم کھانا بھی کھلاؤ ساتھ بدتمیزی بھی کرو تو اگلے تک کھانا ویسے باہر نکل اندر ہوتا ہے، جو میں نہ ہی کھواویں آتے چنگا ہے۔ میٹھا بول، میرے نبی نے فرمایا کہ تم پیسے پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ میں تمہیں فخر سے کیا بتاؤں، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا۔ سارا دن میں خیرات کرتا ہوں لیکن سائل زیادہ ہوتے ہیں، پیسہ میرے پاس تھوڑا ہوتا، کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور کئیوں زیادہ کو مجھے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، میاں بس ہو گئی میری، بس ہو گئی۔ تو مجھے میرے نبی کا قول یاد آتا ہے انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم پیسے پہ پورا نہیں اتر سکتے، کہ سائل زیادہ ہیں پیسہ تھوڑا ہے، 1 لاکھ تقسیم کر دوں، 2 کر دوں، 3 کر دوں، 10 کر دوں، پیچھے پھر سائل کھڑے ہوتے، ہر دفعہ میں لاکھوں روپے تقسیم کر کے جاتا ہوں لیکن سائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں میرے ساتھ نمبر 2 کو نہیں کرتے لوگ، جتنے لوگ آتے ہیں ضرورت مند آتے ہیں، کبھی کوئی فراڈی آ جائے تو آ جائے، ورنہ جتنے آتے ہیں ضرورت مند آتے ہیں، لیکن میرے پاس نہیں ہوتے، ایک حد تک میرے پاس ہوتے ہیں پھر آگے نہیں ہوتے۔ تو مجھے میرے نبی کا قول یاد آتا ہے انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کو پیسے پر تم پورا نہیں اتر سکتے، لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ پیسے پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہاں
تم میٹھے بول کے ساتھ سب کو راضی کر سکتے، اپنے اچھے اخلاق اور میٹھے بول کے ساتھ تم سب کو راضی کر سکتے ہو۔ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے، اس کو اسلام۔ تو شروع ہوا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے۔ تو اسلام کی ابتدائی شکل تو لمبے میں قائم ہو جائے کہ کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو۔ اذان پر سارا مامو شیر بازار اور دوسرے بازار بند ہو جائیں، قریب کی مسجدوں میں دوڑ لگائیں، جون سی مسجد قریب ہے وہاں جا کے نماز پڑھو۔ اس چکر میں نہ پڑھو کہ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، ہماری ادھر نہیں ہوتی، ہماری ادھر نہیں ہوتی۔ سب کے پیچھے پڑھا کرو، تب اس محبت کی فضا قائم ہوگی، ورنہ نفرتیں لے کر مر گئے تو اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ پہلے ہی ملک برباد ہوا پڑا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اب فرقہ واریت کی آگ ہو یا رشتے ناتوں کی لڑائی ہو یا سیاست کی لڑائی ہو، اللہ کے دربار میں رسوا کر دینے والی چیز۔ جہاں انسان ہے وہاں سیاست بھی ہے، سیاست ہو لیکن نفرت نہ ہو۔ جہاں انسان ہیں وہاں رشتے ناتے بھی ہیں، ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف ہو پر نفرت نہ ہو۔ جہاں سوچ ہے وہاں اختلاف ہے، تو مذہبی اختلاف بھی ہوتا ہے، وہاں نفرت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ تو آپ تلمبے کو ماڈل بنا دو، ماڈل ہے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہ ہو اور کوئی فرقہ واریت نہ ہو۔ یہاں بڑی مسجدیں ہمارے پاس ہیں، تبلیغ والوں کے پاس۔ مجھے یہاں اس مسجد کو 1986 میں اللہ تعالیٰ حاجی عبدالستار مرحوم کی بخشش کرے، وہ اور ایک دو اور اس کو، وہ تو سارے رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ ایک وہ شیخ صاحب زندہ ہیں، نور احمد زندہ ہیں، ہاں بس ایک شیخ نور احمد صاحب زندہ ہیں، باقی سارے رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ تو نہیں، یہ اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے، ساتھ نہیں آئے تھے، یہ تو بعد میں ہے۔ یہی یہ عبدالستار مرحوم کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ارشاد کا ولیمہ تھا یہ پیچھے، ہاں یہاں۔ تو ابا جی کے ساتھ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تو وہ یہاں تشریف لائے تو میں بھی ساتھ آیا۔ یہ 85 کی بات۔ تو یہ سارے انہوں نے، یہ مسجد کی انتظامیہ نے مجھے کہا کہ آپ یہ مسجد سنبھالو، یہ مسجد اجڑ گئی ہے، ویران ہو گئی ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، ایک صف نمازیوں کی نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان دینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان کے بار بار کہنے پر 1986 میں اس مسجد کا انتظام سنبھالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑی مسجد باہر عیدگاہ ویران پڑی تھی، سارا دن وہاں چرسی آ کے چرس پیتے تھے اور بھنگ گھوٹ کے پی رہے ہوتے تھے، اور بڑے بڑے جھاڑوں کے ہیٹ بہ کے انہوں نے بھنگ گھٹی ہوئی میں، اور یا تاش کھیلنے والے تاش کھیل رہے ہوتے تھے۔ اور بھائی عید والے دن وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھی جاتی تھی، 2 عیدیں، باقی سارا سال چرسی بھنگی اور جواری وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل، اپنے کرم، میری کوئی اوقات نہیں، یہ سب اس مالک کا کرم ہے، ایسا مدرسہ بنا دیا کہ وہاں 6 بر اعظم کے بچے آ کے تعلیم حاصل کر دیں۔ اتنا سا تو میں امریکہ میں سین ڈیاگو کیلیفورنیا کا دارالحکومت، وہاں تھا تو بڑا خوبصورت نوجوان بڑے میری خدمت کرے اور کہ جی بڑا خوبصورت نوجوان بڑے میری خدمت کرے اور کہ جی میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا تو میرا شاگرد کہاں سے ہو گیا؟ کہا جی میں تلمبا میں پڑھتا رہا ہوں۔ کتھے تلمبا، کتھے کیلیفورنیا؟ کہا جی میں تلمبے میں پڑھا ہوں۔ یہ تو پچھلے دور میں پچھلی حکومت نے جب غیر ملکی طلبہ پر سختی کی تو بچوں کا رخ ادھر کم ہو گیا، ورنہ ہمارے پاس تو 6 بر اعظم کے بچے پڑھتے تھے، ساری دنیا سے بچے یہاں تلمبے میں آ کے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا بھائی کوئی فرقہ واریت کی بات نہ کرو، محبت کی، دین کی بات کرو، اللہ کرے گا ساری جنت میں جائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا ایک دن تو جنت میں چلا ہی جائے گا۔ تم جنت کے ٹھیکیدار نہ بڑھو، صرف ساڈے کانے اور کہیں کان کوئی نہیں، بس ایسا ہی جامنا ہے، اور کسی جامنا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو وسیع کرو، اس کی رحمت کو اپنے ساتھ پابند نہ کرو کہ ذرا ساڈے واسطے اللہ دی رحمت اور کسی واسطے کوئی نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پہ مر گیا، جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پہ مر گیا، ایک دن انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کوئی عمل نہیں ہے تو اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، جیسے اس کا قانون ہے۔ میرا تائے کا بیٹا میاں خضر یات مرحوم جوانی میں فوت ہو گیا تھا، کوئی نماز روزہ نہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اس کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میں آگ کے تندور میں ہوں۔
آگ کے تندور میں. میں نے اس کی طرف سے حج کیا، حج کا موسم آ رہا تھا، یا کروایا یا کیا، میرا خیال ہے میں نے خود کیا یا میں نے کسی سے کروایا، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے. تو حج کے بعد میں واپس آیا تو ہمارے ایک اور عزیز کو خواب میں ملا اور کہا کہ طارق میں آنکھوں تیرا تحفہ میرے کو پہنچ گیا. تو ایسے ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ بھی ان کے عذاب کو گھٹاتا رہتا ہے. ایک عورت آئی حسن بصری کے پاس کہ میری بیٹی مر گئی، میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے فرمایا یہ دعا پڑھ تو دیکھ لے گی. اس نے وہ دعا پڑھی، سو گئی. اس نے بیٹی کو دیکھا کہ آگ کا لباس پہنا ہوا ہے، آگ کے لباس میں جل رہی. تو اس نے صبح کے خواجہ انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت میں نے تو اس کو خواب میں یوں دیکھا. کہا اچھا مائی تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں. ایک دو دن گزرے تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا، سبز پوشاک پہنے ہوئے، حسین، حسن و جمال کا پیکر. وہ کہتی ہے حسن مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بیٹی نہیں میں نہیں پہچانتا ہوں. کہا میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں کو تو نے وظیفہ بتایا تھا خواب میں دیکھنے کا. تو انہوں نے خواب ہی میں کہا تیری ماں نے تو کہا تھا تو بڑے عذاب میں ہے، تو بڑے رحمت میں ہے. اس نے کہا میں عذاب میں تھی. کل ایک آدمی قبرستان سے گزرا اور گزرتے گزرتے اس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہمارے مردوں کو ہدیہ کیا. اس میں سے جو مجھے حصے ملا اس پہ میرا یہ شان ہے، اس پہ میرا یہ شان ہے. تو تلمبے کو ماڈل بناؤ بھائی، یہاں سب محبت ہو، الفت ہو، نفرت نہ ہو، اور کوئی بے نمازی نہ ہو، سارے نماز، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کسی کی کمائی حرام نہ ہو، کوئی دکاندار جھوٹ نہ بولے، کوئی دکاندار فراڈ پہ سودا نہ بیچے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی کھوٹ نہ کرے، کوئی ملازم پیشہ تو رشوت نہ لے، حلال کھائے، حلال چاہے روکھی سوکھی کھائے. حلال کا لقمہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے اور حرام کے لقمے پہ کبھی بہار آتی ہی نہیں. تو ابتدائی اسلام کیا ہے؟ کلمہ پکا ہو کہ زندگی میں نظر آئے اسلام، اور اذان کے ساتھ ہی نماز زندہ ہو. اب رمضان میں تو نمازی تقریباً دگنے ہو جاتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر اتنے ہو جاتے ہیں. تو سارا سال کوئی بے نمازی نہ ہو. صرف طلبہ نہیں، پوری امت کو نماز پہ لائیں کہ کوئی پوری امت میں اللہ کرے بے نمازی نہ رہے. اور جن پر روزہ فرض ہے سارے روزہ رکھیں، کوئی بغیر روزے کے نہ ہو. یہ گرمی کے روزے، یہ بھوک اور پیاس، اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا صلہ جنت نہیں، اس کا صلہ اللہ خود ہے. کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. جب اللہ ملا تو پھر سب کچھ مل گیا. نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، جہاد کا بدلہ جنت، تبلیغ کا بدلہ جنت، علم کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، تہجد کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا میرا بندہ تو تلمبے میں پیاسا رہا، یہ آج میرے ہاتھوں سے پی. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، گراؤنڈ بیسز ہے کہ کسی گھر میں، تلمبے کے کسی گھر میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد جوان بالغ بے نمازی نہ ہو، کوئی کسی کی کمائی حرام نہ ہو، کسی کی کمائی ناجائز نہ ہو، جھوٹ رشوت کی نہ ہو، کھوٹ ملاوٹ کی نہ ہو، کمائی کے پیچھے نماز نہ چھوڑے. پھر یہ اس کی بنیاد بنی. اب اس کی چھت پر آؤ، اطعام الطعام وطیب الکلام. اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ دوسرا جواب اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا. تو مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. جس گھر میں مہمان آتا ہے برکت ہوتی. میرے والد صاحب ڈیرے میں پریشان بیٹھے تھے. پرانا ہمارا جو ڈیرا ہوتا تھا ایسے یونٹے کی لگا کہ ایسے بیٹھو، مجھے وہ حیت بھی آتا ایسے بیٹھو، پریشان سے بیٹھے تھے. تو میں نے پوچھا کی گل ہے، خیر ہے؟ یا خود کہا مجھے یہ یاد نہیں ہے، یا خود فرمایا، یا میں نے پوچھا پریشان بیٹھے ہو کی گل ہے؟ فرمانے لگے ایک ہفتہ گزر گیا مہمان کوئی نہیں آیا. پریشان اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک ہفتہ گزر گیا مہمان کوئی نہیں آیا. تو خوش ہوتے تھے مہمان کو دیکھ. تو مہمان کو ہم چلتا کرتے ہیں، کھانا بھی تیار ہے، گاڑی بھی تیار ہے، پھر کی خیال ہے؟
وہ آگ سے منو گڈی چڑھا دو. تو عورتوں میں بھی سخاوت کا جذبہ ہو کہ مہمان کھائے بغیر جائے نہیں، آپ کا جذبہ ہو کھلا کے بھیجنا ہے. حضرت علی نے فرمایا جس کے پاس مہمان آیا اور کھائے بغیر اٹھ گیا، ایسا جیسے مردوں سے اٹھ کے گیا، جیسے کسی مردار سے اٹھ کر گیا. تو مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. ایک آدمی فقیر ہے، اس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، وہ کھلائے کیا تو میٹھا بول سکتا ہے، میٹھا بول تو بول سکتا ہے. میٹھے بول کے نہ پیسہ چاہیے، نہ اس کے لیے صحت چاہیے، نہ اس کے لیے قوت چاہیے، یہ زبان کا بول چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اب ایک سوال اس کے ساتھ اور جوڑ دیں تو سارا اسلام سامنے آ جائے گا. پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو لمبے میں سب سے بہترین اسلام کس کا ہوگا؟ اور پوری امت میں سب سے بہترین اسلام کس کا؟ ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین اسلام. تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو مسلمان عورت، جو مسلمان مرد دوسرے کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. تو اب سارا اسلام مکمل ہو گیا. میں نے پورے اسلام کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی، مختصر اختصار کے ساتھ، اور 3 حدیثوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے میں نے پورے اسلام کی تصویر پیش کی ہے. اس میں رنگ بھرنا ہمارے ذمہ ہے. تبلیغ کا کام اس میں رنگ بھرنے کی جہد اور محنت ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ساتھ جوڑ لو. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ایک عورت ہے پڑوس میں، وہ بڑی عبادت گزار ہے، تسبیح دے ہاتھ جو ڈاندے ہی کوئی نہیں، ہر لیت منکے تے منکا بہ رہا ہے. وہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی سخت ہے، جس سے بات کرتی ہے اس کو زخمی کر دیتی، لا پا کے رکھ دیں دی. تو آپ نے فرمایا ہے یا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. ان دی تسبیح، ان دی نماز، ان دی تہجد، ان دا ذکر، ان دی تلاوت، آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. وہی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، غریب عورت ہے، وہ بیچاری صدقے خیرات میں پنیر کے چند خشک ٹکڑے دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کو ہے کچھ نہیں، اور فرض نماز کے علاوہ کوئی زیادہ نفل بھی نہیں پڑھتی، رمضان کے روزوں کے علاوہ روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ میٹھا بول بولا کریں، اچھا بول. پھر جہاں رشتہ ہو وہاں یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ماں باپ کے سامنے یہ بول زیادہ محبت والا ہونا چاہیے، یہ زیادہ محبت والا ہونا چاہیے کہ تم باپ کو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لو تو تمہیں ایک حج کا ثواب. صرف محبت سے اپنے باپ کو دیکھ لو تو حج کا ثواب. اپنے ماں باپ کو ایک نظر محبت دیکھے تو حج کا ثواب. اور جو صبح ماں باپ کی صرف زیارت کر لے، صرف زیارت کر لے، نہ کرے، کوئی حال نہ پوچھے، صرف محبت کی ایک زیارت یوں دیکھ لے اپنی ماں اور باپ کو، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے، اور شام کو دیکھ لے تو صبح تک 2 دروازے کھل جاتے. تو جہاں رشتہ ہے وہاں پھر یہ میٹھا بول زیادہ ضروری ہے، وہاں یہ حسن سلوک زیادہ ضروری ہے، وہاں تکلیف سے بچنا زیادہ ضروری ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق بتایا ایک سطر میں کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اور جب ماں باپ کا حق بتانے لگا تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ خاص طور پہ احسان کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ
8 جملے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں اتارے، 8 جملے کہ اپنے ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے شکاری کے آگے پرندہ بے بس ہوتا ہے، گردن آگے کر دیتا ہے، پر پھیلا دیتا ہے اور ذبح ہونے کو تیار ہوتا ہے، ایسے اپنے ماں باپ کے آگے ذبح ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ ان کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچائیں گی جہاں تمہارا عمل، تمہارا مجاہدہ بھی تمہیں نہیں پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، جنت میں قرآن کی آپ تھوڑے سے لوگ اور آپ کو سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر ساؤنڈ سسٹم آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں گیا، 7ویں آسمان پر جنت ہے، تو میں نے وہاں قرآن سنا تلاوت۔ میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا جی یہ تو حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہے جو تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حارثہ تو مدینے میں بیٹھا زندہ، ابھی مرا تو کوئی نہیں، کبھی مر کے جنت میں آ گیا، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اعلان کیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ تو ماں کا حق اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی خواہش سنو، تمنا سنو، حسرت کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، با جماعت نماز کھڑی ہوتی، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے اندر سے بلاتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں۔ جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں یہ اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو، تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ توصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو، میں ضامن میں تو۔ پھر بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے، دیوار کے ساتھ دیوار لگ جائے، نبی کا پڑوس مل جائے، نبی کا پڑوس مل جائے، نبی کے گھر کے پاس گھر مل جائے، تو کہا 2 کام کرے، 2 کام، 2 کام، 2 کام۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بھی بڑے بدتمیز ہوتے، باہر بڑے اخلاق والے ہوں گے اور گھر میں انتہائی سخت مزاج ہوں گے، کسی کو باہر کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے مدد کریں گے، بھوکا ہوگا کھانا کھلائیں گے، مہمان آئے گا بچ جائیں گے، اور بیوی ذرا سی کوئی خطا کر دے تو اس کے اگلے پچھلے سارے پون کے رکھ دیں۔ بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا بڑی عزت سمجھا جاتا، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا بڑی بہادری سمجھا جاتا۔ تو میرے نبی نے 2 الگ کر کے فرمایا کہ اگر جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو تو ایک اخلاق اچھے بناؤ، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ بیوی سے اچھا سلوک الگ اس لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور اندر انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ گھر بننے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق نہ دینا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ میرے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ اللہ کے نام وقف، مسجد کے لیے وقف، تو یہ وقف ہو گیا، اب یہ واپس نہیں لے سکتے۔ جو ہوش حواس کے ساتھ یہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف ہے تو ہو گیا۔ کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ تو نے کہا اگر اللہ چاہے انشاءاللہ،
میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ نہیں چاہتا کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے۔ ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور روزانہ اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کوئی کہتا میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ڈاکہ ڈلوایا، کوئی کہتا نماز نہیں پڑھنے دی، وہ کہتا روزہ نہیں رکھنے دیا، وہ کہتا ملاوٹ کروا دی، کھوٹ کروا دی، رشوت دلا دی۔ سب کو کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان لنگڑا سا کھڑے ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ کہتا ہے شاباش پتر، کام تو کرتے آیا ہے، کام تا اصل تو کیتا ہے، ایتا ہمیں چگلا مارتے آئے، کام تا تو کرتے آئے، پورا گھر اجاڑ کے آئے۔ کیوں؟ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، لیکن میاں بیوی کی لڑائی نسلوں خاندانوں کو تباہ کر دیتی، نسلیں برباد ہو جاتی۔ تو اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر جا کر، اور اچھے اخلاق پر اللہ کا نبی فرماتا ہے میں ضامن ہوں، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو بھائیو، رمضان کے مہینے میں عبادت کی فضا ہوتی۔ میں حرم میں تھا، عمرہ کر کے آیا ہوں، تو یہ اللہ پاک نے ایک فضا بنا دی۔ میں نے ایک دفعہ آخری عشرہ وہاں گزارا تھا، تو 27ویں کی رات گلیوں میں 3-3 کلومیٹر تک صفیں تھیں، گلیوں میں 10 لاکھ آدمی تو حرم میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اس سے زیادہ گلیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر 3 میل تک تو سپیکر نہیں جاتا ہے، وہ اگلوں کو دیکھ کے رکوع سجدہ کر رہے ہوتے۔ میں وہ مکہ ٹاور سامنے ہوٹل ہے، بالکل حرم کے سامنے ہوٹل مکہ ٹاور، تو اس کا مینیجر میرا دوست ہے، تو اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کو 27 کو دکھاؤں۔ میں نے کہا میں کہوں دیکھوں، میں تو تراویح پڑھوں گا۔ اور کہا میں آپ کو 27 کو دکھاؤں، میں اوپر چڑھ کے ہم دیکھتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے بس صفیں ہی صفیں نظر آتی، کوئی گلی خالی نہیں ہوتی۔ ایسے چونٹیوں کی طرح لوگ امٹ کے آتے ہیں اور اللہ کے در میں سجدہ کرتے ہیں۔ ایک رونق۔ میں تو درمیان کا عشرہ گزار کے آیا ہوں، تو مسجد نبوی میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، حرم شریف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ پہلے سے اللہ کے فضل سے تو عبادت کی فضا بنی ہے، ابھی اخلاق کی فضا بنانی ہے۔ جو عبادت کی فضا بنی اس کو باقی رکھنا ہے۔ رمضان گیا، عید کا چاند نظر آیا اور سارے نمازی غائب جو رمضان کے تھے، پھر وہی 1.5 سال باقی رہ جائے۔ اس دفعہ یہ نہیں کرنا، بلکہ اس دفعہ مکمل ساری زندگی کا عہد کرنا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی تجھے سجدے کرنے ہیں، اور ساری زندگی قرآن پڑھنا ہے، اور ساری زندگی تلاوت کرنی ہے، اور اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، زیادہ ہے تو حج کرنا ہے، اور یا اللہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، میٹھا بولنا ہے، کھانا کھلانا ہے، معاف کرنا ہے، چھوٹے بن جانا ہے۔ زبان کی حفاظت کر لو۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ایک زبان کو بچا لو مسلمانوں کی برائی سے، ایک اپنی شہوت کو بچا لو زنا سے، میں ضامن ہوں تمہیں جنت لے کر دوں گا۔ ایک زنا سے بچو، ایک زبان کے دکھ سے کی تکلیف سے بچو، تو میں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ، میری بات سننا، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو، مجھے دیکھنا، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان پکڑی دونوں انگلیوں سے، کہا معاذ یہ زبان کی حفاظت کرو، یہ سارا دین ہے، سارا دین ہے، سارا دین ہے، یہ سب سے زیادہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ بولتا ہے سب سے زیادہ۔ اسی میں شیطان ان کو آ کے، بہت سے لوگ ہیں جن کو زندگی بھر چوری کا خیال نہیں آتا، زنا کا خیال نہیں آتا، شراب کا خیال نہیں آتا، جوئے کا خیال نہیں آتا، نماز نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، حج فرض کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض دیتے ہیں، لیکن زبان ایسی تیز ہوتی ہے کہ ایک بول سے اگلے کا دل چیر کے رکھ دیتے، ایسا بولتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں میں بھی بارود بھر دیتے۔ تو آپ نے کہا معاذ یہ زبان، تو کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑو گی؟ ارے معاذ تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہے۔
تو میرے بھائیوں، جاتا ہوا رمضان ہے، 2 دن یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ایک تو اپنی عبادات کو پکا کرو، اپنے اللہ سے مانگو کہ بھئی ہم بھی اپنی ذات میں اللہ کے دربار میں سجدہ جو کیا ہے یہ مرتے دم تک سجدے میں ہی رہیں، اور ہم اللہ کے گھر سے تعلق نہ توڑیں، اپنی کمائیوں میں حلال کو داخل کریں، جہاں مشقت آئے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ راستہ نکالے گا، اور اپنا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اس کو بھائی تبلیغ میں نکل کے سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا، محنت کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہر شے محنت اور کوشش سے وجود میں آ جاتی ہے۔ کوشش سے مٹی عمارت بن جاتی ہے، ایک مٹی ہوتی ہے اس پہ محنت کرتے ہیں، وہی ایسے نقش و نگار بن جاتے ہیں، مسجد بن جاتی ہے، دفتر بن جاتا ہے۔ ایک دھاگا ہوتا ہے اس پہ محنت ہوتی ہے، وہ کپڑا بن جاتا ہے۔ یہ لوہے کو ٹکڑوں کو جوڑا اور گھڑی بن گئی، ایسے ہی لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑا اور ممبر بن گیا۔ ایسی میرے بھائیوں جب ہم دین کے لیے محنت کریں گے تو ہمارا اسلام بن جائے گا۔ اسلام کی ابتدا عبادت ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ اس کی آپ سارے بھائی نیت کرو اور عید کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو۔ تو بھائی نیت کرتے ہو؟ کون تیار ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سارے تیار۔ تو ایک تو 4 مہینے کے چلے کی ترتیب ہے، ایک ماہانہ 3 دن، ہر مہینے 3 دن لگانا۔ اب اپنے اپنی مسجدوں سے ہر مہینے 3 دن لگاؤ، چاہے آپ کو ظاہری طور پہ نفع محسوس ہو یا نہ ہو، اب 3 دن لگاتے رہو، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ جنید جمشید یہ جب پہلی دفعہ مجھ سے ملا تو میں نے اس کو یہ ایک نسخہ بتاتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگاؤ۔ کہا میں تو گاتا ہوں تبلیغ بھی کروں، میں تو گاتا ہوں تبلیغ بھی کروں۔ میں کہا ہاں، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ گناہ کرو تو نیکی بھی نہ کرو، یہ عجب بات ہے۔ جو آدمی شراب پیتا کہ میں نماز کی میں پڑھا، بھائی نماز تو پڑھ، ایک گناہ گیا ایک نیکی بھی کر۔ میرا کالج کا دوست تھا، گورنمنٹ کالج لاہور کا، بڑا پیارا دوست تھا، مر گیا جوانی میں، بہت غلط زندگی تھی اس کی۔ تو میں بڑے عرصے بعد کو 28-29 سال کے بعد میری اس کی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس نے سارے گناہ چھوڑ دی، ایک چلہ لگایا، سارے گناہ چھوڑ دے، بس شراب کبھی کبھی پیتا تھا، باقی ہر گناہ چھوڑ دے، اور نماز ہی پکا ہو گیا تھا، روزے بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، مالدار تھا بہت۔ گوروں سے دوستی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو توبہ کرتا تھا، جب ان کے ساتھ بیٹھتا پھر پی لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ ایسے ہی نشے میں باہر فٹ پاتھ پر ہی گرا پڑا، تو اس کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ پولیس والے جانتے تھے اس کو اچھی طرح، تو اس کی صبح آنکھ کھلی تو حوالات میں، تو کہنے لگا بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جلدی سے لوٹا بھی دو، مصلی بھی دو، میں نے نماز پڑھنی۔ تو سپاہی کہنے لگا ساری رات شرابہ پیتے ہوں تو نمازہ پڑھنا ہے؟ تو کہنے لگا تو میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کراں، نیکی نہ کراں۔ تو ہمارے یہ الٹا تصور ہے، تیری نماز دا کی فائدہ، تو دا رشوت کھانا ہے، تیری نماز دا کی فائدہ، تو دا سود کھانا ہے۔ اور بھائی نماز پڑھنے دو، شاید یہ نماز اس کو کبھی سود سے نکال لے، شاید کبھی جوئے سے نکال لے، شاید یہی نماز اس کو رشوت سے نکال لے۔ پاک صاف کون ہو سکتا؟ 100 نمبر کون لے سکتا؟ میں نے کہا تم 3 دن لگاؤ، گاتے بھی رہو، ناچتے بھی رہو، 3 دن لگاؤ، 3 دن لگانے نہ چھوڑو۔ وہ 3 دن لگاتا آج ساری دنیا میں پھرنے والا بن گیا، ناچ گانا بھی چھوٹ گیا، ہر چیز چھوٹ گئی، تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگ گئے، 7 مہینے بھی لگ گئے، ساری دنیا میں تبلیغ کرتا پھرتا۔ تو یہ سارا مجمع جو آیا ہے نا، ہر مہینے 3 دن پابندی سے لگانے کی نیت کرنا۔ کیوں بھی نیت کرتے ہو؟ ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، بوڑھا کوئی نظر آ رہا ہے، تو آپ جہاں بھی رہتے ہو نا، ہر مہینے 3 دن کی جماعت بناؤ اور نکلو، یہاں آ جاؤ، یہاں جامع مسجد سے جماعت نکلتی ہے، یہ میاں چنو مرکز ہے، وہاں سے ہر جمعرات کو جماعت نکلتی ہے، اب اپنے علاقے سے یہ جموں والی مسجد سے جماعت نکلتی ہے۔ تو اس طرح آپ ہر مہینے 3 دن نکلنا شروع کرو، یہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لے آئے گا۔ نماز 5 وقت با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرو، 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ یہ زبان کے بول پہ تالا لگا لو، اس کو پرس بنا لو کہ کھولتے ہو پیسہ نکالا بند کر کے پھر جیب میں ڈالا، بھائی یہ پرس بنا لو، اس کو کھولا ہے ضرورت کے لیے، پھر اسے بند رکھو، کھولو ضرور پر بند رکھو۔
تو آپ سے بڑا ایمان والا اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے زبان پہ قابو پایا سارا دین ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ جو پیچھے گزر چکی اس پہ توبہ کر لیں، مبارک رات ہے، کیا پتہ شب قدر ہی ہو، تو اگر ہم توبہ کریں گے اجتماعی طور پر 2-2.5 ہزار کا مجمع ہے تو میرا اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی تو یہ توبہ پکی ہو جائے گی۔ باقی انسان ہے، ٹوٹتی تو رہتی ہے، تو ایک دفعہ سچے دل سے سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ مستورات بھی ساتھ کہیں، آپ بھی کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، اللہ آپ کی ہماری توبہ، مستورات کی توبہ قبول فرمائے۔ اب کبھی ہو جائے خطا تو دوبارہ توبہ کر لیں، اللہ تو بڑا کریم ہے، میں قربان جاؤں، شکر ہے اس نے کوئی توبہ کی حد مقرر نہیں کی کہ 100 باری بس اس کے بعد کوئی نہیں ہے، یا 50 سال تک کیا اس کے بعد کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جب مرضی کرو قبول ہے، جتنی دفعہ مرضی توڑ کے کرو قبول ہے، ان استقالنی عقلت لا، جتنی دفعہ توڑ کے آئے گا اتنی دفعہ جوڑ دوں گا، جب توڑ کے آئے گا اسی وقت جوڑ دوں گا، اور کوئی برا نہیں منائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا بھائی۔ آخری چیز ہے جو صدقہ فطر جو عید سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے، وہ گندم کے حساب سے کتنا ہے؟ 50 روپے ہے گندم کے حساب سے۔ لیکن میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور، ایک سا کھجور، 2.25 یعنی 3 کلو۔ تو اگر ہم 3 کلو کشمش ادا کریں صدقہ فطر تو وہ تو 300 روپے بن جائے گا، اور ویسے بنتا ہے 50 روپے، اور کشمش کے حساب سے کرو تو 300 بنتا ہے، اور کھجور کے حساب سے کرو 250-150 وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ میں جو لوگ ہمت رکھتے ہوں اور اللہ نے ہاتھ کو شادہ کیا ہو تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ فطرانہ ادا کرو۔ کشمش کا بھاؤ معلوم کرو، ریٹ معلوم کرو پنساری سے کہ آج کل کشمش کا کیا ریٹ ہے، اس کو 3 کلو کے حساب سے اس کے پیسے بنا کر آپ کے گھر میں 4 فرد ہیں، 300 روپے 1200 روپے ایک گھر کا صدقہ فطر نکلے گا، اور عید سے پہلے پہلے اس کو دینا چاہیے کہ روزے معلق رہتے ہیں وہ پھر اوپر نہیں جاتے، دے دیا جائے تو قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے نا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ مبارک رات ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ شب قدر ہے، لیکن بہرحال میرے مولا ہے تو طاق رات، اور اس کو بھی تو کبھی شب قدر بناتا ہی ہے۔ یا اللہ اس مبارک رات میں تیرے قرآن کو پڑھا گیا ہے اور اس کا ختم ہوا ہے، اور ہم سب نے اس کو سنا ہے اور جمع ہوئے ہیں اور ہم نے توبہ کی نیت کی ہے، تو ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اور یا اللہ پہلے بھی کئی دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، اور اس دفعہ جو ہم نے توبہ کی ہے یہ پکی کر دے یا اللہ، پکی کر دے یا اللہ، اسے ٹوٹنے سے بچا لے یا اللہ، اسے ٹوٹنے سے بچا لے یا اللہ، اسے ٹوٹنے سے بچا لے یا اللہ۔ ہمیں توبہ نصوح عطا فرما، ہمیں توبہ نصوح عطا فرما، ہمیں توبہ نصوح عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی یا اللہ سانپ اور بچھوؤں سے بچا، ہمیں حشر کے دن کی سختی سے بچا، اس دن کی گرمی سے بچا، ہمیں موت کی تکلیف سے بچا، ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا۔ جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارا دیس مختلف عذاب و مختلف مصائب اور مختلف پریشانیوں کی لپیٹ میں ہر وقت ہے یا اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ مصیبتوں کے دروازے بند نہیں ہو رہے، میرے مولا تو ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، اور اپنے عذاب واپس لے لے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے۔ اس ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ۔ کہیں دھماکے ہیں، کہیں پانیوں کے عذاب ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، ایک مہنگائی کا عذاب ہے، حکمرانوں کا ظلم و ستم ہے، بددیانت لوگوں کا راج ہے، آپس کی محبتیں ختم ہیں، بازاروں میں سود ہے، جھوٹ ہے، اور دفتروں میں رشوت ہے، عدالتوں میں ظلم و ستم ہے یا اللہ۔ یہ ساری شکل تو ہی اپنے فضل سے ختم کرے تو کرے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو فضل فرما دے۔ ہم نے ان آنکھوں سے یہ سب ظلم و ستم دیکھے ہیں، ہمیں انہی آنکھوں سے محبت عدل کی فضا بھی دکھا دے
الفت و محبت کی فضا بھی دکھا دے، خیر اور برکت کی فضا بھی دکھا دے۔ اور یا اللہ اس ملک میں تو نے تبلیغ کے کام کو سب سے خوبصورت انداز میں چلایا، پیدل جماعتیں تیرے نام کو لے کے چل رہی، ٹھنڈے علاقے کے لوگ گرمی میں دھکے کھا رہے، گرم علاقوں کے لوگ ٹھنڈے علاقوں میں دھکے کھا رہے، پنجاب کے لوگ پہاڑوں میں پھر رہے ہیں، پہاڑوں کے لوگ پنجاب میں پھر رہے ہیں، تیرے نام کو لے کر پھر رہے ہیں، تیری نسبت پھر رہے ہیں، شدید گرمی شدید سردی کو برداشت کرتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، بھی بچے چھوڑتے ہیں، تیری محبت میں چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ اسی دھرتی پر ان کے قدم پڑتے ہیں، یا اللہ جس دھرتی پر تیری راہ میں چلنے والوں کے قدم پڑیں تو اس دھرتی کو باغ و بہار بنا دیتا ہے، وہاں تو خیر و برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پر یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم تو خیر و برکتوں کو دیکھنے کو ترس گئے، بہار دیکھنے کو ترس گئے، کبھی آسمانی آفتیں، کبھی زمینی آفتیں، کبھی پانیوں کا پاگل پن، کبھی ہواؤں کے جھکڑ، کبھی زمین کے زلزلے، کبھی پہاڑوں کے پتھر، یا اللہ کبھی بارشیں منہ زور، اور کبھی یا اللہ حکمرانوں کا ظلم و ستم، کبھی آپس کی لڑائیاں، کبھی آپس کی نفرتیں، کبھی بازاروں میں مہنگائی کا یا اللہ زور۔ اے کریم مولا ان چکی میں کے دانوں کی طرح ہم پس کے رہ گئے ہیں، اس مبارک رات میں اس ملک کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے۔ یہ بہت بڑا مجمع جمع ہے اہل ایمان کا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، ہم سب اور تیرے گھر میں جمع ہیں، یہ پنچایت بن کر ہم تیرے در پر آئے ہیں۔ یا اللہ یہ مجمع تیرے در پر تجھے منانے آیا ہے، تو مان جا یا اللہ، تو راضی ہو جا یا اللہ۔ ربنا یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں صحت اور شفا عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو قرضوں میں جکڑے گئے ان کے قرض ادا کروا، جو موذی بیماریوں میں ان کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، آپس کی نفرتیں مٹا کر محبتیں پروان چڑھا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔